السلام على رسوله محمد وآله وأصحابه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سورۃ طٰہٰ جو 16 پارے کی سورت ہے، ان میں سے ایک آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں سے ایک مختصر حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھنے کے ساتھ حاصل کی. اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرض نمازوں کے حوالے سے اللہ نے حکم دیا. اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہر مسلمان کو یہ حکم ہے. اس آیات کے مخاطب اول سب سے پہلے خطاب جس ہستی کو ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے بعد تمام اہل ایمان کو اللہ نے خطاب کیا، سب کو اللہ نے فرمایا. اور پھر اس حدیث کے اندر بھی نمازوں کی اہمیت اور فضیلت اس کے اللہ نے جس طرح قرآن کے اندر ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیثوں کا ذکر کیا. اور اللہ نے فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، تم اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے اہل عیال کو نماز کا حکم کرو. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس پہ ثابت قدم رہو، خود بھی نمازیں پڑھو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل عیال کو بھی نماز کا حکم دو. اور فرمایا کہ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، ہمیں رزق نہیں چاہیے. یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا حکم یہ نہیں ہے کہ تم ہمیں کوئی کھلائے پلائے، ہمیں کوئی رزق دے دے. یہ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو تم رزق دو، کھلاؤ پلاؤ، یہ تو اللہ نے ذمہ لیا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق کا ذمہ تو اللہ نے لیا. لیکن بچوں کو دین سمجھانا، دین کے ساتھ متعلق رکھنا، اسلام اور شریعت کی جو احکامات اس کے مطابق اس کو رکھنا، یہ ایک بنیادی ضرورت ہے. اس نے فرمایا کہ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے. اور پھر فرمایا کہ والعاقبۃ للتقویٰ، آخری انجام، آخر میں جو بہتری ہے، سب سے اچھا انجام جو ہے اس آدمی کے لیے جو متقی ہے. نمازوں کا حکم دیا اور پھر آخر میں ذکر کیا اور رزق کا بھی ذکر کیا. اس کا مطلب ہے کہ جو آدمی نمازوں کی پابند ہو، خود نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے گھر کے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، اس کو کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی تنگی نہیں لائیں گے. اور دوسرے اس آیات سے معلوم ہوتے ہے کہ اصل تقویٰ یہی چیز کہ انسان دین کے پابند ہو، شریعت کے پابند ہو، اسلام کے پابند ہو، اللہ کے ہر حکم کی پابندی کرے. یہی چیز ہے، اصل یہی تقویٰ ہے. اور اس آیات کے اندر بھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ 5 نمازوں کی جو مثال ہے، کمثل نہر جار غمر، اس نہر کی طرح ہے کہ جو جاری ہو، جاری پانی ہو، اور اس میں مسلسل پانی بہہ رہا ہو،
او یغتسل منه کل یوم خمس مرات، ہر وقت ایک آدمی اس سے دن میں 5 مرتبہ سے غسل کرتے ہیں، اس میں نہاتے ہیں، اس پاک صاف پانی میں، جاری پانی میں. حل یبقى من درنه شیء، فرمایا کہ اس کے اوپر کوئی میل کچل رہ سکتے ہیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ نہیں رہ سکتے. اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اسی طرح 5 نمازوں کو مثال ہے کہ جس طرح ایک آدمی اس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، گرد و غبار سے اس کے اوپر گرد و غبار لگ جاتے ہیں، میل کچیل اس کو لگ جاتے ہیں، پسینہ آ جاتے ہیں، مختلف چیزیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہائے. ایک آدمی اگر 5 وقت نہاتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی میل کچل نہیں رہ سکتے، اس سے کوئی بدبوئی نہیں جائے گی، وہ کوئی اس کے کپڑے اس کی ہر چیز پاک صاف رہے گی. اسی طرح اس معاشرے کے اندر جب آدمی رہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ کبھی دنیا کی محبت انسان کو غالب ہو جاتے ہیں، کبھی اور کمزوری انسان سے ہو جاتے ہیں. تو اس سے پاک و صاف رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک مسلمان مومن نمازوں کی پابند، 5 وقت کی جو نماز ہے جو آدمی اس کو پڑھتے ہیں تو اس نہر کے ساتھ مثال دے، جس طرح ایک آدمی کی گھر کے باہر نہر ہو، اس میں ایک آدمی نہاتا ہو، اس کے بدن کے اوپر میل کچل نہیں رہ سکتے. اسی طرح ایک آدمی 5 وقت کی نمازوں کی پابند ہو تو اس کے اوپر بھی گناہ اور دنیا کے جو علائشیں ہیں، دنیا کی جو کمزوری ہے، اس کو بند نہیں رہ سکتے، پاک و صاف ہو جائیں گے، اللہ کے پاس پاک و صاف جائیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کا ٹھنڈک نماز ہے، جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اور بہت زیادہ بیماری کی حالت میں اللہ کے رسول مسجد کی طرف جاتے ہیں، حتیٰ کہ آخری عمر میں بہت زیادہ شدید بیمار تھے، بے ہوشی لاحق ہوتے تھے، اور جب بے ہوش پہ آتے تھے اور پھر کہتے ہیں مسجد لے جائے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس کے 2 صحابہ کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے کندھوں کے اوپر، اور اس طرح دیگر صحابہ مختلف اس کی کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف جاتے ہیں، اور پاؤں ایسے لٹک رہے، زمین کے ساتھ پاؤں لٹک رہے، پاؤں لکیر بنا رہے راستے میں، اور مسجد کی طرف جاتے. اس سے نماز کی بہت اہمیت ہے. قرآن میں تقریباً کوئی 80 جگہ 80 آیات ہیں جس میں اللہ نے حکم دیا ہے، اور جو نمازوں کا تذکرہ ہے وہ تقریباً 100 سے زائد آئے ہیں جس میں نماز کا اللہ نے ذکر کیا، اور کوئی 80 تک آیات ہے کہ جس میں باقاعدہ حکم دیا اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ. اور جب بھی نماز کا وقت آ جاتے یہ حکم انسان کی طرف متوجہ ہو جاتا. یہ جو مؤذن کہتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا، اور پھر کہتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ نماز کے لیے آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ. یہ اعلان اگرچہ مؤذن کے منہ سے ہے لیکن یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے، جیسے کہ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، فرمایا اقیموا الصلاۃ نماز پڑھو. تو جب بھی نماز کا وقت آ جائے وہ ایک آدمی آرام سے بیٹھا ہو اور یا سویا ہو یا گپ شپ میں لگا ہو یا کسی چینل کے سامنے بیٹھا ہو، کسی ٹاک شو کو دیکھ رہے، کسی اور مشغولیت میں ہے، یا دکان میں بیٹھا ہو آرام سے، تو اللہ تعالیٰ کے اس عظیم ہستی کے اس عظیم ذات کو نافرمانی کرتے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھو، اور یہ آرام سے بیٹھا. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہتر عمل کیا ہے، ای العمل افضل، سب سے بہتر افضل عمل کون سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں کہ الصلاۃ علی وقتها، اپنے وقت میں نماز پڑھنا، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ الصلاۃ علی اول وقتها، پہلے وقت میں نماز پڑھنا. وجہ یہ ہے کہ نماز کا ٹائم داخل ہو جائے، اللہ نے حکم دیا کہ نماز پڑھو، تم آرام سے بیٹھے ہو کہ چلو کس وقت
آپ انکار نہیں کریں کہ نہیں پڑھتا ہوں، لیکن آپ آرام سے بیٹھے کہ چلو پڑھوں گا جی، تو کتنے اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ کی طرف فرماتے کہ پڑھو نماز، اٹھو نماز کے لیے جاؤ، اور تم آرام سے بیٹھے۔ جس طرح آپ گھر میں اپنے بچے ہو، آپ ان سے کہتے کہ پانی لاؤ، بچوں نے انکار نہیں کیا کہ نہیں لا رہے، لیکن ان کا خیال ہے کہ چل لائیں گے، تو والد کتنے خفا ہو جائیں گے کہ میں نے پانی کے لیے کہا، پانی نہیں لا رہے، آرام سے بیٹھو۔ آپ نے کسی کو حکم دیا کہ فلاں کام کرو، اس کے ذہن میں ہے کہ میں کروں گا، لیکن اس وقت جب آپ حکم دیتے وہ نہیں جاتے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ الصلاۃ علی اول وقت، پہلے وقت میں جب نماز کے ٹائم داخل ہو جائے آدمی پہلا کام یہ کرے نماز پڑھے۔ بعض نمازوں کے اوقات ہمارے ائمہ نے اور مفسرین نے ان آیاتوں کے اور ان حدیث کی روشنی میں اس کے اوقات اور کسی مصلحت کے پیش نظر، گرمی کے موسم میں اگر بہت شدید گرمی ہے تو تھوڑا وقت گزر جائے تاکہ بہت گرمی کی شدت ختم ہو جائے تو سے لیٹ پڑھو۔ یا فجر میں بعد ائمہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سے لیٹ پڑھو، ایسے لیٹ نہیں کہ سورج نکل آئے، تھوڑا سے تاخیر کی خالی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اتنے لیٹ کرے کہ بہت زیادہ مؤخر ہو جائے، نہیں، مناسب قسم کے، اور اس کی یہ وجہ کہ لوگ زیادہ آ جائیں، جماعت زیادہ ہو جائے، اس طرح اور اوقات میں۔ لیکن اصل تو یہ ہے کہ جب بھی ٹائم داخل ہو جائے نماز پڑھے۔ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے نمازوں کو اپنے وقت میں، مقرر وقت میں اللہ نے فرض کیے کہ جو اس کا وقت ہے اس پہ آدمی پڑھے اس کو۔ اور یہ نمازوں کی فرضیت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے کے گئے، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں ملی ادھر تحفے میں ملی، اس میں ایک نمازوں کی فرضیت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نماز ادھر فرض کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پہلے 50 نماز فرض ہو گئی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بہت زیادہ ہے، واپس جاؤ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے، 5 نمازیں کم ہو گئے، بالآخر 5 نمازیں رہ گئی۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ آپ کی امتی بھی نہیں کر سکیں گے، کہا کہ میں نے اپنی امتیوں کو اس کے کم کے اوپر آزمایا، وہ نہیں کر سکے، تو آپ کی امتی بھی نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے بھی شرم آ رہا ہے، حیا آتی ہے کہ میں بھی پھر جاؤں گا۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پھر جاتے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مذاق کے طور پہ، ہاں ایسے مذاق نہیں کرنا چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے، کوئی ایسا مذاق کرتے ہیں کہ کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پھر جاتے تو یہ نماز 5 یہ بھی ختم ہو جاتی، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ نماز کے اندر انسان کو سکون ملتے، اطمینان ملتے، خوشی ملتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ 5 نمازیں اللہ نے فرض کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 5 نمازوں کے جو ابھی 5 نمازیں ادا کرے اس نے 50 نمازیں ادا کی، اس 5 نمازوں کے اجر اور ثواب میں 50 نمازوں کے برابر ہے۔ اور یہ کتنے انسان کے دل کو سکون ملتے، اطمینان ملتے۔ آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، آپ جاؤ جی نماز پڑھو، انسان کے دل کو ایک سکون ملتے، اطمینان ملتے، خوشی ملتے۔ ایک آدمی رات سویا ہے، کوئی پریشان لگا، فجر کی نماز کے لیے جاؤ، فجر پڑھو، دن میں پھر جاؤ اپنی مصروفیت جاری رکھو، ظہر کے لیے پھر آ جاؤ، جب اذان ہو جاتے جاؤ نماز پڑھو، پھر جو ہے آپ اپنے کام میں مصروف رہو، عصر کی نماز پڑھو، پھر مغرب کی پڑھو، عشاء کی پڑھو۔ ہر نماز سے انسان کی جو کچھ نہ کچھ کمزوری ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ تحترقون، کہ تم جلتے ہو تحترقون۔ تو پھر فرمایا کہ جب آدمی فجر پڑھتے تو غسلت، یہ فجر کی نماز اس کے رات کی کمزوری ختم کر دیتی۔ پھر فرمایا تحترقون، اور فیضا
صلی الظہر غسلت، جب انسان زور کی نماز پڑھتے ہیں اس کو وہ دھو لیتے، وہ جو دل میں کوئی کمزوری ہو گئی دھو لیتے۔ پھر فرمایا تحترقون تحترقون، تم جلتے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ جب انسان صلی العصر تو غسلت، عصر کے اس کو مٹا دیتے، اس طرح پھر مغرب، اس طرح پھر عشاء۔ تو یہ نماز 5 وقت کی جو نماز ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان اور مومن کے لیے بہت زیادہ خیر رکھی ہے، بہت زیادہ اطمینان، سکون اس کے اندر موجود ہے۔ اور جو آدمی فرض نمازوں کے اہتمام کرتے ہیں، اللہ اس کو توفیق دیتے، آگے وہ نوافل بھی پڑھتے، آگے وہ سنتی بھی پڑھتے، آگے اس کو تہجد کے اللہ تعالیٰ توفیق دیتے۔ جو آدمی فرض نہیں پڑھتے تو آگے، یا جو آدمی نوافل نہیں پڑھتے، سنتی نہیں پڑھتے، آہستہ آہستہ آگے اس کے اور بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب ایک آدمی نوافل کے اہتمام نہیں کرتے تو اس کی سنتیں رہ جاتے، اور جو آدمی سنتوں کو اہتمام نہیں کرتے تو اس کے فرض رہ جاتے، اور جس کے فرض رہ جائے فقد ہلاک، فرمایا تباہ ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس نمازوں کی بہت زیادہ اہمیت ذکر کیا۔ بہت سارے احادیث ہے کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے اہمیت اور اس کی ضرورت ذکر کیا۔ فرمایا کہ نماز جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے دل کو سکون ملتے ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، خوش ہو جاتا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری جو اس کی کلمات ہے، آخری جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا رہے تھے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت ہونٹ ہل رہے ہیں، ہونٹ کچھ بول رہے تھے، تو صحابہ کرام فرماتے کہ ہم نے کان رکھ کے سننے کی کوشش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے، آخری کلمات۔ اور وہ بھی فرماتے کہ ہم نے دیکھا، ہم نے سننے کی کوشش کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نمازوں کو خیال کرو، نمازوں کی خیال کرو، وما ملکت ایمانکم، جو کہ باتحت ہو یا کہ غلام۔ اب دیکھیں کہ ایک پیغمبر ہے اور اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آخری لمحات ہے، خصوصی حکم وہ دے رہے ہیں۔ اور اس روایت کے امام مسلم نے سب نے نقل کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے تھے کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز ان کی خیر کرے اور جو کہ ماتحت ہوگے ان کی خیر کرے۔ اس وجہ سے آپ قرآن کو پہلے پارے سے آپ شروع کریں۔ پہلے رکوع کے اندر اللہ نے اہل ایمان کی جو صفات ذکر کیا ہے اس میں فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ قرآن، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ پھر فرمایا متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ جو ایمان لاتے ہیں غیب کے اوپر اور نماز ادا کرتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، دوسری صفت ذکر کیا ہے۔ مومن کون ہے؟ متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور ویقیمون الصلاۃ، نماز ادا کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے ذکر کیا۔ منافقین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافق کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ منافق نماز نہیں پڑھتے لیکن مجبوری آ جائے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کی اٹھتے تو سست کاہل، ابھی اٹھوں گا، ابھی پڑھوں گا جی پڑھوں گا، ٹائم ختم ہو جائے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب اٹھ جائے نماز پڑھ بھی لیتے یراؤن الناس، ریاکاری کی، لوگ کو دکھاتے کہ لوگ کو دکھلاوے کی سے نماز پڑھتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو اسلامی حکومت کے لیے جو بنیادی جو اسلامی حکومت کے حکمرانوں کی جو ذمہ داری ہے اس کو اللہ نے سورۃ حج میں ذکر کیا، سورۃ نور میں بھی اللہ نے ذکر کیا، اور فرمایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض، جن لوگوں کو ہم دنیا میں اقتدار دے، اختیارات دے، تو سب سے پہلا کام اس کو کیا؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم کریں گے۔
الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. اسلامی حکومت، اسلامی حکمران، اس کا پہلا کام یہ ہے کہ اس کو اگر اختیارات دیتے اللہ زمین میں تو نماز کا نظام قائم کریں گے. نماز کا نظام کہ لوگ سب کو چھوڑ چھاڑ کے مسجد کے جائے. اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم ہے. وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ چار بنیادی چیزیں ہیں، یہ ستون ہے ایک اسلامی حکومت کے، ایک اسلامی حکمران کی، اس کے اوپر کرامت. اور اس وجہ سے دیکھیں کہ اسلامی حکومت کے جو سربراہ ہوتے ہیں وہ مسجد کے امام بھی ہوتے ہیں، نماز بھی وہ پڑھاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ کی اسلامی ریاست کے حکمران تھے لیکن نماز خود پڑھاتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، نماز وہ پڑھاتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، نماز وہ پڑھاتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، نماز وہ پڑھاتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، نماز وہ پڑھاتے تھے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اسلامی حکومت، ان کے حکمرانوں میں یہ بھی صلاحیت ہو، یہ اہلیت ہو، قابلیت ہو کہ اس جگہ کے اوپر کھڑے ہونے کے قابل بھی ہو. اگر ایک آدمی کھڑے نہیں ہو سکتے تو گویا کہ وہ مسلمانوں کے حکومت کے وہ قابل بھی نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے وہ اختیارات ان کے پاس. تو بہرحال نماز کے اندر دیکھو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ ادھر ابو لؤلؤ مجوسی نے اس کو شہید کی، مسجد کے اندر تھے. اور پیچھے بھی وہ لوگ کھڑے تھے کہ دیکھو اگر وہ ادھر وہ شہید زخمی ہو جاتے، گر جاتے، تو ایک صحابی آگے بڑھتے، وہ نماز پڑھاتے. اور صحابہ کرام کی نظر میں نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک خلیفہ جس کے 24 لاکھ مربع میل زمین کے اوپر حکومت ہے، ایک باروب حکومت ہے، اس کو کوئی مارتے، وہ زخمی ہو جاتے، اور زخمی بھی شدید زخمی ہے، لیکن صحابہ کرام نماز کو نہیں توڑتے کہ نماز تھوڑے سب ادھر جب ہو جائے نا، اور نماز سے فارغ ہو جاتے اور پھر اس آدمی کو پکڑتے. نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیں. اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یعنی وہ جو قاتل تھے، صحابہ کرام اتنے قریب کھڑے تھے جیسے دیوار ہو، تو وہ قاتل نکل نہیں سکتے تھے. انہیں کوشش کی لیکن صحابہ کرام ایک دوسرے کے اتنے قریب کھڑے تھے کہ وہ نکل نہیں سکتے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کی خصوصی اہمیت ذکر کیا. آج کل لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، جس طرح کھڑے ہو گئے ایک دوسرے دور نہیں، ایسے صف ہو کہ جس کو پاؤں سے لگ جائے. تو صحابہ کرام ایسے مضبوط کھڑے تھے جیسے مضبوط دیوار ہو. ابو لؤلؤ مجوسی نے بہت کوشش کی، نکل نہیں سکے. اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ انتنی بار نکلی زخمی حالات میں، اور اس حالات میں وہ کہتے ہیں کہ حل صلیت حل اکملت، میں نے نماز ادا کی، میں نے نماز مکمل کی. اور اس کے بعد جب وہ نماز پڑھتے اس حالت میں، پھر اس کو اطمینان آ جاتا ہے، سکون. پھر پوچھتے کس نے مجھے قتل کیا؟ کہا جاتا ہے کہ ابو لؤلؤ مجوسی نے وہ شکر ادا کرتا الحمدللہ کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھ سے قتل نہیں ہوا، کسی مسلمان نے میرے اوپر وار نہیں کیا، وہ مجھے اس آدمی نے مارا جس نے کبھی ایک سجدہ بھی ادا نہیں کیا. صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ کے آپ کوئی بھی پریشانی پیش آتی تھی مسجد کی طرف کرتے تھے. گھر میں کھانا نہیں ہے، جاٹا نہیں ہے، تو نماز پڑھتے. کوئی بھی پریشانی ہو، نماز اس میں ایک سکون ملتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے ٹائم میں فجر سے پہلے مدینے کی گلیوں میں جاتے تھے تو صحابہ کرام گھروں کا پتہ چل جاتا ہے کس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. پتہ چل رہا ہے فلان صحابی کا گھر ہے، فلان کا صحابی گھر ہے، اور وہ قرآن پڑھتے تھے نماز کے اندر. آج ہمارے گھروں کا اندر سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، اس کو بنیادی وجہ ہے یہ چیزیں ہمارے گھر سے نکل گئی. قرآن زمانے کے اندر گھر کے اندر ایک خاص کمرہ ہوتا تھا، اس کمرے میں خواتین کے لیے ہمارے گھروں میں ادھر ایک لکڑی کی تختی بناتی، تخت، اس کے اوپر خواتین جاتی، گویا کہ وہ مصلی ہے، وہی نماز پڑھتی. چھوٹے چھوٹے بچے بھی نانی اور دادی کے ساتھ ادھر کھڑے ہوتے تھے.
اور اس بچوں کے اندر ادھر سے عادت پڑتی تھی نماز کی. آج وہ چیزیں نہیں ہے. جب وہ چیزیں نہیں ہے، گھروں میں موبائل آ گئے، گھروں میں ٹیلی ویژن آ گئے، گھروں میں آج کے زمانے کے جو مختلف چیزیں آ گئی، تو گھروں سے وہ سکون بھی رخصت ہو گئی. قرآن زمانے کے اندر دیکھو، گھر کے اندر ایک آدمی کماتا تھا، ایک آدمی، اور گھر کے 10-12 لوگ کھاتے تھے. سب آدمی کام نہیں کرتے تھے کہ ہر آدمی بھاگ رہے اور ہر آدمی جاب کے تالے ایسے نہیں ہوتے تھے. مجھے خود یاد ہے ماضی قریب میں کہ ہمارے ایک وسیع گھر میں ایک بھائی ہمارے کماتا تھا، ہم سب کھاتے تھے بس. اور ابھی گھر کے اندر اگر 10 لوگ ہیں تو 10 کماتے، حتیٰ کہ خواتین تک، بچی تک. صبح میں فجر کے بعد میرے کلاس ہوتے ادھر جامعۃ المحسنات میں، تو میں ادھر آتا ہوں تو لڑکیاں بیچاری بچیاں کھڑی ہوتی ہیں گاڑی کے انتظار میں. ادھر سے 50 کی گاڑی آ جاتی ہے، اس پہ بیٹھ کے پتہ نہیں کدھر 50 میں کام کرتے ہو، 5-6 بجے وہی گاڑی اس کو واپس لوٹاتی. کیونکہ مجبوری ابھی ہے، لیکن وہ سکون ختم ہو گئے، وہ اطمینان ختم ہو گئے. جو اللہ نے فرمایا کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ نمازوں کی طرف آ جاؤ، کامیابی ادھر ہے. ہم نے سمجھا تھا کہ نہیں کامیابی اس میں بھی ہے. کامیابی اس دکان میں جہاں میں بیٹھا ہوں نا، اگر یہ دکان نماز کے وقت میں نے آدھی گھنٹے بند کیا میں بھوک سے مر جاؤں گا. میں اگر 8:50 بند کیا اور میں جمعے کی نماز کے لیے آیا تو یہ تو کیا کہوں گا جی میں. اور اسی وجہ سے جب ہم سکون اس پہ دیکھتے، اطمینان اس پہ دیکھتے، تو بس اس کے پیچھے ہم بھاگے جا رہے، اور کوئی سکون اطمینان کچھ بھی. اس کی نمازوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے اندازہ لگائے کہ بہت بیمار ہیں، پریشانی میں اور بے ہوشی طاری ہوتے، لیکن جب بے ہوش جاتے تو صحابہ کرام کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے اور مسجد کے لیے جاتے. اور ہم ابھی دیکھو جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کی جوان بچی کدھر ہے؟ اللہ آپ سے نہیں پوچھیں گے آپ کی جوان بچی کدھر ہے، کدھر نماز پڑھتے ہیں؟ فجر کی نماز میں یہ صف اگر اس میں اتنے لوگ نہیں ہے، اس سے زیادہ لوگ نہیں ہے، تو یہ مسجد کی زمین آپ کو بددعائی دے گی، لعنت بھیجے گی آپ کے اوپر کہ تم کیا کر رہے ہو. ظہر کی نماز میں اگر اس مسجد کے ایک ایک صف نام لکھے ہوتے کہ یہ اگر نہیں ہے تو آپ سکون کی تلاش نہ کرو کہ آپ کا خیال ہے کہ میرے بچے کے پاس ڈگری ہو. کوئی سکون میں نہیں، ڈگری والے بیچارے پریشان گھوم پھر رہے، کچھ نہیں. اس سے کم نہ راستہ غلط کیا. آج جو دیکھو جو ہمارے عمل صحیح نہیں ہے، ہمارے عمل وہ خراب، اور ہمارے خواہشوں کا ہمارے اوپر ابوبکر صدیق جیسے حکمران آ جائے، ہمارے اوپر عمر فاروق جیسے حکمران آ جائے، ہمارے اوپر عثمان غنی جیسے حکمران آ جائے، حضرت علی کی طرح آدمی آ جائے، عمر بن عبدالعزیز کی طرح آدمی آ جائے. یہ اس زمانے کی کوئی نیک آدمی اس طرح نہیں اللہ نہیں لائیں گے. یہ جو ہم ہر الیکشن کے موقع پہ غلط فیصلے کرتے ہیں اور پھر 5 سال کانوں کو ہاتھ لگا کے غلط ہوا، اس کا وجہ یہ ہے کہ ہمارے عمل صحیح نہیں ہے. جب ہمارے عمل صحیح ہو جائے، عمل سب کچھ ہے. ابھی دیکھو کہ بیلسے کے جو گوبر ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا رہے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے، شرم کی بات ہے کہ بیلسوں کی جو گوبر ہے اس کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں. اور تو ٹیکس ہے ہی، اور ابھی سولر، اللہ کے بندے تو بجلی تو نہیں دے، بجلی تو ہے نہیں، گیس ہے نہیں، جو اللہ نے قدرتی سورج دی ہے اور اس سے ایک آدمی سولر خریدتے ہیں، اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا رہا چاہتے ہیں. وہی چھت آپ کی اپنی چھت ہے، روشنی اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، اور اپنے پیسوں سے آپ سولر خرید رہے ہیں. کہتا ہے میں ٹیکس بھوک کے ہے، ان کے پیٹ نہیں بھرے گا، میں اس بات نہیں کرتا ہوں، لیکن ہماری کمزوری ہے، ہمارے عمل صحیح نہیں ہے. ہم اپنے عمل کو ٹھیک کریں. اس پوری دنیا کے اندر جو مسلمانوں کی جو حالت ہے، ہمیں جو تپڑ مل رہے اور ہمارے بدن جو زخمی ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے دور چلے گئے، بہت دور گئے اللہ سے. ہم اللہ کی طرف آئیں گے. دیکھو صحابہ کرام غریب لوگ تھے، صبح کھاتے تھے شام کا پتہ نہیں چلتا، شام کو کھاتے تھے صبح پتہ نہیں چلتا، لیکن سکون، اطمینان، خوشی کی زندگی. وجہ کیا ہے کہ وہ دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا تھا، اپنے آپ کو اسلام کے لیے جہاں پر ضرورت ہو جاتی
ہماری پوری توجہ اسی دنیا کے اوپر ہے. کیسے؟ دنیا کمانا منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے. آدمی حلال طریقوں سے اسلام اور شریعت کی روشنی میں جتنی کمائے جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بالکل اسی کو آدمی کام کا ہے. صبح و شام یہی سوچو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں اس میں ایک دعا ہے کہ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، یا اللہ اس دنیا کو بس سوچ اور فکر کے مرکز نہ بناؤ. ولا مبلغ علمنا، مبلغ علم یہی کہ میں پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ دنیا حاصل کرو. مدرسوں میں بھی یہی ہے کہ کیسے جی سند لو، سند آپ کے پاس ہو، آپ کمائے، اور دیگر ڈگری ہے سب. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، مبلغ علم لو اللہ کی رضا ہو. اب دیکھیے دنیا آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی. میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ دنیا اللہ کتوں کو دیتے، اللہ گدوں کو دیتے. دنیا کے اندر کوئی گدا نہیں ہے جو بھوک سے اور پیاس سے مرا. تو اللہ ہمیں کیوں نہیں دیں گے جو اللہ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، جو بنی آدم کو اللہ نے بہت فرض کیا. اس سے میرے بھائیو یہ مسجد بھری ہوئی ہونی چاہیے. جمعے کی نماز میں ایک ایک آدمی آ رہا ہے، ایک ایک آدمی. اور نمازوں میں ادھر نہیں ہوتا، اور نمازوں میں کیا ہے؟ اتنی وسیع مسجد ہو، اتنی خوبصورت مسجد ہو، خوبصورت پنکھے ہو، اے سی ہو، ہر چیز ہو، اور ہم نمازوں میں نہ ہو، قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کسی گھر کے اندر کوئی عورت ہے وہ نمازیں نہیں پڑھتی ہے، وہ پوری گھر کے اوپر اس کی نحوست تاری ہوتی ہے. گھر کے اندر بچے ہیں اور نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، پورا گھر منحوس ہے. افسوس سے بات ہے کہ اتوار کے دن کہتے ہیں ہمارے آنکھیں نہیں کھلتے، اور دن میں جب بچے اسکول میں جاتے ہیں سب کے آنکھ کھل جاتے ہیں. صبح سویرے ویسے اسکول ہے کہ فجر کے ساتھ ہی گاڑی آ جاتے ہیں اور لوگ اس کی ٹک ٹاک کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اتوار کے دن سارے لوگ سوئے ہوتے، آنکھیں نہیں کھلی. آنکھیں نہیں کھلتی آپ کے آنکھیں مسئلہ نہیں ہے. اللہ نہیں چاہتے کہ آپ کو اپنے سامنے کھڑا کریں. جب اللہ کی طرح ناراض ہوتے تو پانی بند نہیں کرتے، اللہ روشنی بند نہیں کرتے، اللہ رزق میں کمی نہیں لاتے. اللہ تو تعالیٰ عبادت میں جو لطف ہے اللہ اس کو اٹھاتے ہیں. آج عبادت میں وہ لطف نہیں ہے، وہ مزہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے آدمی پریشان ہو کہ میں نے نماز کیوں نہیں پڑھی، میرے بچے نماز کیوں نہیں پڑھی، میرے گھر والے نے کیوں، میری بہن اور میری بیٹی کیوں. یہ تڑپ جب تک نہ ہو جائے تو آپ جتنے بھی آپ گھومیں گے پھریں گے تو کبھی سکون نہیں ملتا. نہ ہم گھروں کے اندر ہمیں صحیح حکمران مل سکتے ہیں. مجھے کوئی گلہ نہیں ان حکمران سے، یہ پارٹی ہے ایسے، ان سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے. لیکن ہم اپنے عمل کریں، اپنے عمل درست کریں تاکہ پوری دنیا میں مسلمان جو اس کو سکون مل جائے. اب دیکھیں ادھر کتنی بدامنی ہے، کتنی سکون نہیں ہے، کیسا عجیب ماحول. ہاں ہم نے تو اللہ نے یہ عزت دی ہے کہ ہم امریکہ اور ایران کے درمیان صلح کی ایک بہت بڑی عزت ہے جو اللہ نے دی ہے. لیکن کاش اس عزت کو ہم ہضم کریں، اس عزت سے ہم فائدہ اٹھائیں. ہمارے بھی جو قدر کام ان سے کہیں کہ تم عافیت سے دیکھو کو بھی چھوڑو، تم جو مسلمانوں کو پر ظلم کرتے یہ بھی نہ کرو، فلان کام بھی نہ کرو، فلان کام بھی نہ کرو. اللہ ہمیں بھی توفیق دے. اور ان لوگوں سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ ہمارے تعلق ہو. اللہ کے سامنے آپ گڑگڑائیں گے، ہاتھ بڑھائیں گے، اللہ سے جتنے آپ کے تعلق مضبوط ہو اللہ تعالیٰ اتنے آپ کو سکون دیں گے، اللہ اطمینان دیں گے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.